میں شہر کا مشہور ڈاکٹر تھا۔ میرے بیٹے شادر نے یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل لیا تو اس نے سٹیج پر مجھے یا میری بیوی کو بلانے کی بجائے ایک بوڑھی عورت کو بلایا۔ میری بیوی اور میرا غصے سے برا حال تھا، لیکن جب میری نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں تھی بلکہ میری شادل مراد میرا لاڈلا بیٹا تھا، اور وہ اتنا ذہین تھا کہ کبھی کبھی تو مجھے اسے دیکھ کر یہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ نہ جانے کس پر چلا گیا ہے، کیونکہ میں تو اپنی پڑھائی میں بس ایک ایوریج سٹوڈنٹ رہا تھا۔ وہ تو میری والدہ کی دن رات کی محنت تھی جس نے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ میں میڈیکل کی ٹف پڑھائی کے قابل ہو سکوں۔ جیسے ہی مجھے میری والدہ کی یاد آئی تو میرا دل ایک دم سے بوجھل ہو گیا۔ برسوں گزر چکے تھے لیکن میں اب بھی احساس جرم میں مبتلا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر شیشے کی طرف دیکھا۔ میرے بالوں میں بڑھتی ہوئی سفیدی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ اب میری عمر ڈھلتی جا رہی ہے۔ میری بیوی اس شہر کی مشہور ڈاکٹر تھی۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھی تھی کہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے اٹھ کر اس سے علاج کروانے پہنچ جاتے تھے، اور میں دماغی امراض کا ماہر تھا اور سرکاری ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اپنا پرائیویٹ کلینک بھی چلاتا تھا۔ ہم دونوں کی شادی لو میرج تھی، لیکن میری والدہ نے میرا اتنا ساتھ دیا تھا کہ پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود میری شادی خوش اسلوبی کے ساتھ زبیدہ خانم کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میرا نام احسن مراد ہے۔ مجھے 32 برس ہو چکے ہیں میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہوئے۔ شادل مراد میرا پہلا بیٹا تھا۔ اس سے چھوٹی 2 جڑواں بیٹیاں وانیہ اور دانیہ بیرون ملک گئی ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، لیکن ہم لوگوں نے شادل کو بہت زیادہ سمجھایا بھی کہ وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ ہی لندن پڑھائی کرنے چلا جائے، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانا۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے اور میری بیوی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ طبیعتاً بڑا ہی عجیب لڑکا تھا، بچپن سے ہی نہایت سنجیدہ فرما بردار کم گو۔ کئی بار تو مجھے اور میری بیوی کو اس بات پر بھی شک گزرتا تھا کہ کہیں وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار تو نہیں۔ آج یونیورسٹی میں تقسیم انعامات کی تقریب تھی۔ شادل نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ کیا تھا اور گولڈ میڈل جیتا تھا۔ میری بیوی پاکستانی نظام تعلیم کو کچھ خاص نہیں مانتی تھی، لیکن بیٹی کی خوشی کی خاطر وہ بڑے اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر میرے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی، اور آج خصوصی طور پر اس نے اپنے کلینک سے چھٹی بھی کی تھی۔ شادل مراد کا نام پکارا گیا تو میں اور میری بیوی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ شادل ہم دونوں سے بے حد محبت کرتا تھا، اور اس خاص دن کے موقع پر ہمارا اس کے ساتھ اسٹیج پر ہونا ضروری تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر ہم میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھتے رہ گئے کہ جیسے ہی شادل گولڈ میڈل لینے کے لیے اسٹیج پر پہنچا ہے، اس نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جو سفید رنگ کی چادر میں ملبوس تھی۔ میری بیوی کا موڈ یہ دیکھ کر سخت خراب ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ یہ تقریب چھوڑ کر چلی ہی جاتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اخباری نمائندوں کی نظر میں یہ بات آ جائے کہ شہر کی مشہور گینی ڈاکٹر زبیدہ خانم اپنے بیٹے کی تقسیم انعامات کی تقریب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ جب اس سے میزبان نے پوچھا کہ وہ اپنی اس ڈگری کا سہرا کس کے سر پر سجاتا ہے، تو اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا، اور پھر ایک عظیم ہستی جو پچھلے کئی برس سے میرے ساتھ ہیں، میں ان کی دعاؤں اور کاوشوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ سن کر ایک بار پھر میرے دل میں امید پیدا ہوئی کہ اب وہ ہم دونوں میں سے کسی کا نام لے گا، لیکن شادل نے اپنے پیچھے کھڑی ہوئی اس بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی سامنے کیا تو میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری بوڑھی ماں تھی، جسے میں نے 14 سال پہلے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ جب میری بیوی نے مجھ سے اس کی شکایت کی تھی کہ وہ اس کی دوستوں کے سامنے اس کی انسلٹ کرتی ہے، اور جب بھی گھر میں پارٹی ہوتی ہے تو میری ماں اس کے دوستوں کو برا بھلا کہتی ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دوبارہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ پاؤں گا۔ مجھ سے زیادہ خراب حالت زبیدہ کی تھی، جو حیرت سے منہ کھول کر میری ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شازل کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دی۔ حال میں تالیوں کی گونج تھی۔
جب شادل مراد نے یہ کہا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ صرف اپنی دادی جان کی وجہ سے ہوں، زبیدہ یہ سن کر وہاں ٹھہری نہیں۔ ذلت کے احساس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ وہ کس قدر ضدی اور گھمنڈی عورت ہے۔ وہ فوراً اپنا پرس اٹھا کر غصے سے اپنے ہیلز کے ساتھ ٹک ٹک کرتی وہاں سے چلی گئی۔ شادل مراد بڑے ہی پروکار انداز سے اپنی دادی کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے اساتذہ اور اس کے کلاس فیلوز خوشی سے اب تک تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ میرے پاس سے ہوتا ہوا گزر گیا اور میں اسے مبارکباد بھی نہ دے سکا۔ واقعی میری والدہ تھی تو اتنی ہی ذہین اور عظیم، جس نے مجھ جیسے نالائق انسان کو میڈیکل کی سخت پڑھائی کے قابل بنا دیا، تو وہ اپنے پوتے پر کس قدر محنت کرتی ہوگی۔ آپ سبھی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میری والدہ آخر ہیں کون؟ تو ناظرین، میری والدہ ایک سرکاری سکول کی ریٹائرڈ پرنسپل ہے، جنہوں نے میرے ابو کی وفات کے بعد نہ صرف گھر سنبھالا بلکہ نوکری کر کے ہم سب بہن بھائیوں کی پرورش بھی کی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی عادل مراد پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ میں ڈاکٹری کے پیشے سے وابستہ ہے، اور میری دونوں بہنیں قطر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ میرے والد ایک شہید فوجی افسر تھے۔ بابا سے شادی سے پہلے میری ماں ملٹری سکول میں پڑھاتی تھی، اور پھر انہوں نے مختلف امتحانات دے کر سرکاری نوکری حاصل کی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے اب بھی یاد ہے کہ انہیں تعلیم کا کس قدر جنون اور شوق تھا۔ جب ہم بہن بھائی چھوٹے تھے، اس وقت بھی وہ محلے کے بہت سے بچوں کو میڈیکل کی تیاری کرواتی تھی، اور میرے والد ان کے اس نیک کام میں ہمیشہ ان کے ساتھ تھے۔ میرے بابا کا ماننا تھا کہ تعلیم ایک روشنی ہے، اور انسان کے پاس اگر تعلیم ہو تو اسے ایک شمع سے دوسری شمع روشن ضرور کرنی چاہیے۔ میں ماضی کے دھندلکوں میں کھویا ہوا تھا، جبھی اچانک ایک مقامی اخبار کا رپورٹر میرے سامنے پہنچا اور مجھ سے چپتا ہوا سوال کر ڈالا، حسن مراد سر، جس خاتون کے ساتھ ابھی آپ کے بیٹے نے گولڈ میڈل وصول کیا ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ سچ میں آپ ہی کی والدہ ہیں یا پھر آپ کی کوئی عزیزہ ہے؟ میں ان لوگوں کے سوال کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ جب بھی کوئی میرا انٹرویو کرتا تھا تو میں اسے ہمیشہ یہی بتاتا تھا کہ میری والدہ کافی عرصے پہلے انتقال کر چکی ہیں۔ میں اب انہیں کس منہ سے بتاتا کہ شادل اپنی دادی کے ساتھ ہی وہ میڈل وصول کر کے گیا ہے۔ میں اپنی گاڑی تک تو تیز رفتاری سے پہنچ گیا، لیکن گاڑی میں بیٹھ کر مجھے یوں لگا جیسے میں ایک دم سے برسوں کا مریض ہو گیا ہوں۔ میری سانس پھول رہی تھی اور دل ایک دم سے گھبرانے لگا تھا۔ شادل میرا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے اس سے بے شمار امیدیں وابستہ تھیں، لیکن اگر وہ اس اہم دن کے موقع پر مجھے اور میری بیوی کو نظر انداز کر سکتا ہے تو پھر مستقبل میں مجھے اس سے کیا امید رکھنی چاہیے۔ تبھی کوئی میرے برابر میں زور سے ہنسا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میں ہی بیٹھا ہوں، اور مجھے میرے ہم شکل نے کہا کہ حسن مراد، اب کیوں خوف زدہ ہو؟ بھول گئے وہ وقت جب تمہاری بیمار ماں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ اس طوفانی بارش میں مجھے اس گھر سے مت نکالو، مگر اس وقت تمہاری نظروں پر تمہاری چہیتی بیوی کے پیار کی پٹی بندھی تھی، جس نے تمہیں ہر طرح سے اندھا کر دیا تھا۔ دیکھو، تمہاری وہی عمر ہے جس عمر میں تم نے اپنی بوڑھی ماں کو رسوا کر کے گھر سے نکالا تھا۔ شکر کرو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں ابھی بھی سلامت ہیں، تم کسی بھی اولاد کے محتاج نہیں۔ میں نے اپنے ہم شکل کی باتیں سنی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے چیخ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں تیزی سے گاڑی چلا کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ہی سامنے سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے میری گاڑی کو ہٹ کر دیا۔ میں نے بریک لگا کر گاڑی موڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ مجھے کھینچتا ہوا بہت دور تک لے گیا، اور پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مجھے سب کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگا کوئی مجھ پر جھکا ہوا ہے۔ میں نے بہت دھیان دے کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ میری ماں کا بوڑھا چہرہ تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے ماتھے پر گر رہے تھے۔ تبھی میں نے شادل کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، دادی پلیز روئیں مت، یہ بچ جائیں گے، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شادل کے لہجے میں کچھ ایسی کاٹ تھی کہ میرا زخمی وجود جیسے چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنی سگی اولاد کے منہ سے جب ماں باپ اپنے لیے اتنے سخت الفاظ سنتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے۔
ये समझने में मुझे पूरे 14 बरस लगे थे। एकदम मेरे सर में तेज दर्द उठा और एक चीख बेख्तियार ही मेरे हलक से निकली थी। शायद वो बरसों पुराना दबा हुआ दर्द था, या एहसास जुर्म, या फिर नदामत थी। डॉक्टर फौरन भागकर मुझ तक पहुंची और कमरे में मौजूद सभी लोगों को डांटने लगी कि वो बाहर चले जाएं। डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन भर के मेरे बाजू में लगाया था और जरा देर बाद ही मैं दोबारा से बेहोश हो चुका था। इस दौरान में जब जब मेरी आंख खुलती थी, मुझे अपनी मेहरबान माँ का चेहरा नजर आता था। जुबैदा का थका थका चेहरा मैं देख रहा था, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और ना ही मैं अपनी गर्दन को खुद से हरकत दे पा रहा था। मुझे शदीद किस्म में इंजरी हुई थी। कई रोज बाद इस रोज मैं मुकम्मल होश में था जब डॉक्टर मेरे कमरे में आ गई और मेरी बीवी और बेटे को बताने लगी कि इनका जिंदा बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं, लेकिन अब ये सारी उम्र ही इस बेड पर ही गुजारेंगे। इनकी रीढ़ की हड्डी और हराम मगज बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और साथ ही बोलने की सलाहियत पर भी निहायत बुरा असर पड़ा है। डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं रोना चाहता था, लेकिन ना तो मेरी आवाज निकल रही थी और ना ही मैं अपने वजूद को हिला पा रहा था। शायद मैं कई महीने इसी हॉस्पिटल में दाखिल रहा। शायद जरा सी देर के लिए हॉस्पिटल आता था। दिन भर में नर्सेज के रहम करम पर ही होता था। मेरी बीवी जुबैदा अपने क्लिनिक से छुट्टी करके हॉस्पिटल पहुंचती और फिर जरा देर मेरे पास रुककर वो भी घर चली जाती थी। चंद रोज पहले मैं जो इतना नामी गरामी डॉक्टर था, अब खुद बेबस होकर बिस्तर पर पड़ा था। मैंने अपनी नजरों से अपने सारे रिश्तों की सच्चाई देख ली थी। मेरी वो दोनों बेटियां जो हर रोज मुझसे वीडियो कॉल पर बात करती थीं, उनका भी कुछ पता नहीं था। मैं अंदर ही अंदर एहसास तनाई से मरता जा रहा था। न जाने मेरी माँ भी हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रही थी। मैं जोर जोर से माँ कहकर चिल्लाने की कोशिश करता तो मेरे हलक से आवाज ही नहीं निकल पाती थी। पूरे 2.5 माह बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। जुबैदा इस रोज बड़े मसरूफ अंदाज में हॉस्पिटल पहुंची, बिल्स वगैरह क्लियर किए। शादिल इस रोज भी अपनी मां के साथ नहीं था। मेल नर्सेज ने मुझे एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। अब मेरा वह सारा इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर थी और मैं अपनी हर जरूरत के लिए मेल नर्स का मोहताज था। हमारा मैट्रेस बेडरूम दूसरी मंजिल पर था, लेकिन अब जुबैदा ने मेरे लिए वो छोटा सा रूम खुलवाया दिया था जहां पर जुबैदा की फरमाइश पर मैंने अपनी वालदा को रखा था। जब मैंने 20 साल पहले यह घर बनवाया था, मेरे बाबा जब शहीद हुए थे, मेरी माँ बहुत खूबसूरत भी थी और जवान भी। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी। मुझे अब भी अच्छी तरह से याद है कि मेरी नानी अम्मा ने उन्हें बड़ा मजबूर किया था कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद की खातिर अकेले रहना मंजूर कर लिया था, लेकिन दूसरी शादी पर रजामंद नहीं हुई थी। लेकिन वही औलाद जब इस काबिल हुई कि अपनी माँ की दी गई सारी कुर्बानियों का बदला उन्हें दे सके, तो उसने उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया था। मेरी नज़र में 14 बरस का पहले का वो मंजर ताज़ा हुआ था जब मेरी मॉडर्न बीवी ने मुझे इमरजेंसी कॉल करके घर बुलाया था। मैं उस वक्त बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ था। जुबैदा ने उस रोज़ मुझे धमकी दी थी कि अगर मेरी माँ की यही हरकतें बरकरार रहीं तो वो मेरे तीनों बच्चों को लेकर मुझे छोड़कर चली जाएगी। शादिल उस वक्त 13 साल का था और मेरे दोनों बेटियां 9 साल की। मैंने अपनी माँ से बहुत ही बुरा सलूक किया था और गुस्से में उन्हें यहां तक कह दिया था कि वो घर की मालकिन नहीं है, बल्कि सिर्फ यहां रहती हैं और यह घर जुबैदा की मलकियत है। यहां पर वही होगा जो जुबैदा चाहती है। मेरी माँ उस वक्त हैरत से मेरा चेहरा देख रही थी। मेरी माँ ने रोते हुए मुझसे पूछा था कि हसन मुराद, अगर ये घर तुम्हारी बीवी का है तो मुझे बताओ कि तुम्हारे बाप का घर छोड़ा हुआ वो घर कहाँ है जो मेरी मलकियत था और तुमने और तुम्हारे भाई ने उसे बेचकर मुझे बेकार और बेआसरा कर दिया था। उनकी ये बात सुनकर गुस्से से मेरा दिमाग ही घूम गया था और जलती पर तीली जुबैदा ने लगाई थी। मुझे ये बताकर कि मेरी माँ मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है ताकि दुनिया की नज़र में ये साबित कर सके हमने इन्हें किसी चीज से महरूम रखा हुआ है। मेरी माँ ने बड़े दुख के साथ मेरी तरफ देखते हुए कहा था, हसन मुराद, तुम जानते हो कि मैं मोहल्ले के बच्चों को शुरू दिन से ही ट्यूशन पढ़ाती हूँ और यहाँ पर मौजूद लोग भी ये बात जानते हैं कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ वो हमेशा ही अच्छे नंबर से अपने टेस्ट पास कर लेते हैं और मैंने कभी किसी से पैसों की कोई बात नहीं की। ये हकीकत मैं बचपन से ही जानता था और जानता था कि मेरी माँ के स्टूडेंट्स बेशुमार हैं। यहाँ तक कि अम्मी अगर मार्केट भी जाती थी तो दुकानदार इज्जत से खड़े होकर ये कहते थे
کہ آپ ہماری اور ہمارے بچوں کی استاد ہیں، لیکن میں نے جب زبیدہ کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں پر صاف لکھا تھا کہ وہ اب کسی صورت بھی امی کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے امی سے سخت لہجے میں کہا تھا، امی پلیز ہم لوگوں کو ہمارے طریقے سے زندگی گزارنے دیں، میرا گھر برباد مت کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر روز ہی میرے گھر میں یہ سب ہوگا تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا اور میرے بچے بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر امی روتی رہ گئی تھی اور میں نے ان کا سامان جو زبیدہ پہلے پیک کر چکی تھی اٹھایا اور تیز بارش میں دروازہ کھول کر انہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے بالکل فلم کی طرح چل رہا تھا۔ میں پسینے میں بری طرح سے شرابور ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ کے پاس ایک بٹن رکھا گیا تھا جسے بجا کر میں میل نرس کو بلا سکوں۔ پیاس کی وجہ سے میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں وہ بٹن دبا سکوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ میری بے بس نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ گھڑی پورے 9 بجا رہی تھی۔ باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ مجھے لگا کہ میری بیوی کام سے واپس لوٹی ہے تو میرے پاس ضرور آئے گی، لیکن مجھے زبیدہ کے ساتھ کسی مرد کی آواز سنائی تھی۔ ان کی باتیں نہایت غیر اخلاقی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زبیدہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں۔ غیرت اور غصے کی وجہ سے میرا خون ابل رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا میری بیوی کردار کی اتنی کمزور ہے کہ 4 ماہ پہلے اگر میں بستر پر پہنچا تو وہ یہ سب کرے گی؟ میں نے غصے سے پوری قوت استعمال کی اور اپنا ہاتھ اٹھا کر بٹن پر دے مارا۔ میل نرس بھاگا بھاگا کمرے میں پہنچا تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ مجھے باہر لے جائے۔ یہ لڑکا بہت ہی غریب گھر کا تھا اور میں نے ترس کھا کر اسے خود اپنے ہاسپٹل میں نوکری دی تھی۔ وہ میرا اشارہ تو سمجھ گیا لیکن نظر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو گر رہے تھے۔ اس لڑکے کے مظہر نے میرا چہرہ صاف کیا اور پھر مجھے پانی پلانے لگا۔ سر، میڈم کا حکم ہے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے اور نہ ہی شاذل اور بڑی بیگم صاحبہ کو وہ آپ سے ملنے کی اجازت دے رہی ہیں۔ وہ روز آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا کلیجہ جیسے اندر سے کٹ سا گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری ماں ناراض ہو کر مجھ سے ملنے نہیں آ رہی، لیکن یہ عورت جان بوجھ کر میرے بیٹے اور میری ماں کو مجھ سے دور رکھ رہی تھی۔ میں اپنی پوری قوت لگا کر 2-3 لفظ بولنے میں کامیاب ہو گیا۔ مظہر میری بات سن کر کچھ خوفزدہ ہوا اور پھر اپنا سر رضامندی میں ہلا دیا۔ اگلے روز زبیدہ صبح کے وقت 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آئی، میری دوائیں چیک کی، مظہر سے میری خیریت پوچھی اور پھر 1 منٹ میرے پاس کھڑے ہو کر بنا کچھ بولے ہی باہر نکل گئی۔ آج سے پہلے کبھی میں نے اپنی بیوی کے اس طرح کے لباس پر کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی زمانے کے ساتھ چلتے چلتے بہت آگے نکل چکی ہے۔ لیکن اب افسوس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے واقعی اپنی ماں کا بہت دل دکھایا تھا اور شاید یہ سب اسی کی سزا تھی۔ دن کے 1:30 بجے شادل اور اماں مجھ سے ملنے آ گئے۔ اماں بڑی بے چینی سے میرا منہ اور سر چوم رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ شادل بھی بڑے پریشان تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ حسن بیٹا فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو تم بہت جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں ٹوٹے ہوئے الفاظ میں اپنی ماں سے بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مظہر شاذل کو باہر بلا کر لے گیا ہے۔ شاذل جب واپس لوٹا تو بڑا پریشان سا تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر وہاں رک کر واپس چلے گئے اور دوبارہ آنے کا بھی کہا۔ میرا دل آج بہت ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا اپنی ماں اور بیٹے سے مل کر۔ چند دن بعد میرا بیٹا اپنی ماں کی غیر موجودگی میں مجھے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ میری ماں نے ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر بنا رکھا تھا اور ابو کے کسی دوست نے انہیں ایک چھوٹا سا گھر بھی لے کر دے دیا تھا، جس کی ہر ماہ وہ قسط بھرتی رہی اور اب اپنے گھر کی مالک تھی۔ شادی نے ایک بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو دیا تھا اور فوراً سلیکٹ ہو گیا تھا۔ میں بہت جلدی صحت یاب ہو رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ مجھے اب آگے کی زندگی ویل چیئر پر ہی گزارنی ہے، لیکن شادل ہفتے میں 3 بار میری فزیو تھراپی کروا رہا تھا، جس سے میرا جسم ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ زبیدہ نے فون کر کے شادل کو بہت برا بھلا کہا تھا اور دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے لے کر واپس اپنے گھر جائے، ورنہ زبیدہ ہر چیز سے اسے آگ کر دے گی۔ لیکن شادل بہت مضبوط ارادے کا مالک تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ میرا جیسا نہیں نکلا تھا۔
ورنہ شاید مجھے یوں ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ میں ابھی پوری طرح سے ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے عدالت کا نوٹس ملا۔ زبیدہ نے مجھ سے طلاق مانگی تھی۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھا اور میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہماری 28 سال کی رفاقت تھی جس کو زبیدہ ایک پل میں ہی توڑنے جا رہی تھی۔ شادل نے میری طرف دیکھا اور پھر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ اگر میں اسے طلاق نہ بھی دیتا تو وہ عدالت کے ذریعے مجھ سے طلاق حاصل کر لیتی۔ اماں اور شادل اس سے ملنے بھی گئے اور سمجھانے کی کوشش بھی کی اسے، لیکن وہ بری طرح ہتھے سے اکھڑ گئی اور ان کی بے عزتی کر کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ میں چونکہ سرکاری ہاسپٹل میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتے ہوئے بہت زیادہ گھپلے کر چکا تھا اور میں نے اپنی ساری پراپرٹی ہمیشہ زبیدہ کے نام پر خریدی تھی، اس لیے اب وہ مجھے چھوڑ کر اس سب پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اچھی طرح سوچا سمجھا، 3-4 بار عدالت میں جا کر مجھے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور پھر میں نے اسے طلاق دے دی۔ جس دوست رشتہ دار کو بھی معلوم ہوا کہ زبیدہ نے مجھ سے طلاق لے لی ہے، اسے یہ حیرت ہوئی کہ بھلا کوئی اس عمر میں بھی اتنا انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ میں اب کافی حد تک بولنے لگ گیا تھا اور کھڑا ہونے کی کوشش بھی کرتا رہتا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ زبیدہ نے تقریباً ساری پراپرٹی بیچ ڈالی ہے اور کل لندن منتقل ہو رہی ہے۔ بیماری کی وجہ سے میں طویل چھٹیوں پر تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ زبیدہ کے اکسانے پر بھی میں نے سرکاری نوکری نہیں چھوڑی تھی۔ شازل نے اپنی بہنوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب انہیں سارے حالات کا علم ہوا تو وہ بھی بہت زیادہ پریشانی میں آ گئیں۔ ان کی تعلیم کے ابھی 2 سال رہتے تھے۔ وہ لوگ اس وجہ سے پریشان تھیں کہ ان کی تعلیمی اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ میں نے شازل سے کہہ کر اپنی وہ کوٹھی فروخت کروا دی جو میرے نام پر تھی۔ اگر شادی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنا حصہ بیچ کر بہنوں کی تعلیم پر لگانے کے لیے کبھی بھی رضامند نہیں ہوتا۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ جیسے ہی شادل 19 سال کا ہوا تھا، وہ کوچنگ سینٹر جانے کا کہہ کر اپنی دادی سے ملنے لگا تھا اور اس کی دادی ہی مسلسل اسے پڑھاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے تھے۔ میری بیوی پچھلے کئی برس سے اپنے کزن شامیر کے ساتھ تعلقات میں تھی، اور جس وقت میری بیوی نے اماں کو گھر سے نکلوایا تھا اس وقت شامیر پاکستان آیا ہوا تھا، اور امی نے زبیدہ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اپنے شوہر کی عزت اور مرتبے کا خیال کرے اور یہ گھٹیا حرکت نہ کرے۔ شادل بچپن سے ہی ذہنی دباؤ کا شکار اسی وجہ سے رہا کہ میں جو اپنے کام کاج میں مصروف رہتا تھا، میری ماں کے گھر سے جانے کے بعد میری بیوی کھلے عام اپنے مرد دوستوں کے ساتھ میرے گھر میں ہی پارٹیاں کرتی تھی۔ میری بیوی چونکہ ایسے ماحول سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر یہ باتیں عام تھیں۔ 6 مہینے بعد میں اس قابل ہو گیا تھا کہ لاٹھی کے سہارے چل پھر سکتا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنی نوکری جوائن کر لی۔ لوگ میری طرف بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے اپنے بارے میں اتنی گھٹیا باتیں سنی کہ میں گھر آ کر رو پڑتا تھا۔ ساری دنیا ہی جانتی تھی کہ میری بیوی کیسی عورت ہے، صرف میں نے ہی دولت کے چکا چوند میں اندھا ہو کر اس کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ شادل ہمیشہ اپنی ماں کے منتخب کردہ راستہ چھوڑ کر خود اپنا فیصلہ کیوں کرتا تھا۔ میری بوڑھی ماں میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا۔ ہاسپٹل جاتے ہوئے مجھے میرا ٹفن بھی بنا کر دیتی اور دروازے سے نکالتے ہوئے جب مجھ پر اپنی دعا کا حصار کھینچتی تو میں بے اختیار رو پڑتا۔ میں کتنا بڑا بد نصیب تھا کہ میں نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے گھر سے نکالا تھا، اور اتنے برس تک یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئی ہیں۔ لیکن یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ اس نے مجھے موت کے منہ میں پہنچا کر یہ دکھایا کہ میرا اپنا کون ہے اور پرایا کون۔ میری ماں شروع دن سے نماز کی پابند تھی اور میں نہ جانے کب سے خدا کی بندگی سے محروم تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارے لیے اب اس شہر میں رہنا بالکل محال ہوتا جا رہا تھا۔
शादिल को भी उसके यूनिवर्सिटी फेलोज और दोस्त ताना देते थे कि उसकी माँ बुढ़ापे में उसके बाप को छोड़कर एक गैर मर्द के साथ लंदन चली गई है। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, क्योंकि एक बार फिर से उन्हें ही बेघर होना पड़ता, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा की तरफ मेरी खुशी को अधीर रखा। मैंने अपना तबादला दूसरे शहर करा लिया और शादिल ने भी अपनी नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी कर ली। मेरी बेटियों की तालीम मुकम्मल होने में 6 महीने बाकी थे, तभी अम्मी ने मुझसे अपनी एक दरीना ख्वाहिश का इजहार किया कि वो एक बार अल्लाह का घर देखना चाहती हैं। शादिल ने जैसे ही उनकी ये ख्वाहिश सुनी, उसने फ़ौरन इंतज़ामात करने शुरू कर दिए, लेकिन मेरा दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। मुझे लगता था कि जैसे खुदा ने अभी मुझे माफ़ नहीं किया। शादिल ने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली और हम लोग उम्रे के लिए रवाना हो गए। जब काबतुल्लाह पर मेरी पहली नज़र पड़ी तो मैं धाड़े मार मार के रोया। ये भी खुदा का करम था कि उसने मुझ जैसे गुनाहगार को इस काबिल समझा कि मुझे उसके घर की हाज़िरी नसीब हो गई। हम लोगों ने 3-3 उम्रे कर लिए थे। अचानक मैंने महसूस किया कि जैसे अम्मा कुछ थकी थकी सी हैं। मैंने उनकी तबीयत चेक की तो सब कुछ ठीक था। मैं नहीं जानता था कि यह सफ़र मेरी माँ का आखिरी सफ़र होगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकम स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।